وہ جو آپ کا سوال تھا کہ زمان غیبت کے سلسلے میں روایات میں کیا ملتا ہے، تو روایات میں ملتا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، بطونہم آلہتہم، ان کے خدا ان کے شکم ہو جائیں گے، یعنی خود انسان کا پیٹ اس کا معبود ہو جائے گا۔ بطونہم آلہتہم ونساؤہم قبلتہم، ان کی خواتین ان کا قبلہ ہوں گی، ودنانیرہم دینہم، ان کا دین ان کا مال ہوگا۔ دینار سے تعبیر کیا ہے، آج ہمارے زمانے میں ہم روپیہ کہہ لیں، ڈالر کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، دنانیرہم دینہم، ان کا دین ان کا دینار ہوگا۔ وشرفہم متاعہم، ان کا شرف اور ان کی عزت کا سبب ان کا مال ہوگا۔ ہمارے پاس یہ گاڑی ہے، ہمارے پاس یہ گھر ہے، یعنی جب انسان اپنی عزت اور اپنے مقام کو بیان کرنا شروع کرے گا تو گویا انسان کے مقام اور منزلت کو اس کے مال، اس کی متاع سے پہچان کی جائے گی۔ یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ لا یبقى من الایمان الا اسمہ ومن الاسلام الا رسمہ۔ اب جب ایسا دور ہو جائے گا تو ایمان فقط نام کے برابر، ہمارے کہتے ہیں نا نام کے برابر بچا ہے، یعنی اپنا اثر چھوڑ چکا ہے، بس ایک نام رہ گیا ہے۔ ایمان نام کے برابر ہوگا، اسلام رسم بن جائے گی، یعنی اسلام فقط بطور علامت ہوگا۔ ولا من القرآن الا درسہ، قرآن ہوگا لیکن وہ روح قرآن سے لوگ دور ہو جائیں گے، قرآن بس درس تک رہ جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کتنا سخت دور ہے جو آخر الزمان کے بارے میں روایات ہے۔ حتیٰ اس کے آگے بھی پیغمبر فرماتے ہیں مساجدہم معمورۃ وقلوبہم خراب عن الہدی، ان کی مسجدیں کیا ہوں گی؟ بڑی عالیشان ہوں گی، یعنی اگر تعمیر کے لحاظ سے آپ دیکھیں، اینٹوں لکڑیوں اور ڈیکوریٹ کے لحاظ سے ان مساجد کو دیکھیں گے تو بہت حسین خوبصورت مساجد ہوں گی، لیکن ان مساجد کا اصل کام کیا ہے کہ دلوں کو روشن کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں، مساجدہم معمورہ، مساجدیں تعمیر شدہ بہترین مساجدیں ہوں گی، لیکن قلوبہم خراب عن الہدی، لیکن ان کے دل ہدایت سے دور ہوں گے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں علماؤہم اشر خلق اللہ علی وجہ الارض، جن سے دین سیکھنا ہے، اصلاً وہی دنیا کی سب سے شریر مخلوق ہو جائے گی، یعنی علماء، یعنی وہ جو دین پہنچا رہے ہیں بظاہر، نہ وہ علماء حقہ کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، یعنی جنہیں لوگ پہچانیں گے کہ یہ علماء ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں وَعُلَمَاؤُهُمْ أَشَرُّ خَلْقِ اللَّهِ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، روئے زمین پر سب سے بد مخلوق یہ علماء ہوں گے جو ظاہراً دین پہنچا رہے ہوں گے، ایسے حالات ہوں گے۔ اب یہاں پر یہ روایت واقعاً ہمارے ناظرین کو بھی چاہیے کہ آخر الزمان کے سلسلے میں، چونکہ آپ نے سوال بہترین کیا ہے تاکہ معلوم پڑے کہ حالات کیسے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب ایسا دور آئے گا، یعنی جب ان کے یہاں قرآن فقط درس تک باقی ہوگا، دین کا فقط نام ہو رہے گا، اور اسلام فقط بطور رسم رہے گی، علماء اشر خلق اللہ علی وجہ الارض ہوں گے، تو حینئذ ابتلاہم اللہ فباربع خصال۔ اب خدا کیا کرے گا؟ جب آپ اتنا نیچے گریں گے، اتنا سقوط ہوگا، تو اللہ تعالیٰ 4 چیزوں میں انسان کو مبتلا کر دے گا، یعنی وہ 4 بیماریاں انسان کو کیا کریں گی؟ آ کر گھیر لیں گی۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ جور من السلطان، بادشاہ ہوگا جو ظالم ہوگا، وقحط من الزمان، قحط سالی کا زمانہ ہوگا، وظلم من الولاة والحکام، قاضی جو جج، اس طرح کے لوگ جو یعنی حق کا فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں گے، جن کے ماتحت ہم زندگی گزاریں گے، وہی ظلم و ستم کریں گے، یعنی قحط سالی، حاکموں کا ظلم، قاضیوں کا ظلم، بادشاہوں کا ظلم۔ ایسے موقع پر توجہ فرما رہے ہیں جب یہ حالات ہوں گے۔ حتیٰ روایت کا جو آخری مرحلہ ہے وہاں پر فتعجب الصحابہ، جب پیغمبر نے جملہ فرمایا تو اصحاب کو تعجب ہوا، قالوا یا رسول اللہ یعبدون الاصنام، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے یہ لوگ جو اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔
پیغمبر نے فرمایا کل درہم عندہم صنم، ہر درہم ان کے لیے ایک خدا ہوگا. جی یعنی یہ دور ہے آخر الزمان کا دور، جہاں پر انسان جو ہے ایسے حالات سے دوچار ہوگا. حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ آخر الزمان کی جو مصیبتیں پیغمبر اکرم نے بیان فرمایا، کسیاتی علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب. ایک ایسا زمانہ ہماری امت پہ آئے گا کہ لوگ علماء سے ایسا فرار کریں گے جس طرح بکری یا گوسفند جو ہے بھیڑیے سے فرار کرتا ہے. یہ زمانہ آئے گا. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ. اب یہ واقعاً کبھی ہمیں روایات کی دنیا میں جانا چاہیے اور اس زمانے کو روایات کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ ابتلاہم اللہ تعالیٰ بثلاثۃ اشیاء. اس سے پہلے 3-4 چیزیں تھیں. اب اگر ایسا دور آ جائے تو پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں انہیں مبتلا کر دیتا ہے. اچھا. الاول یرفع البرکہ من اموالہم. سب سے پہلا کام کیا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے مال سے برکت اٹھا لے گا. دیکھیے بہت اہم چیز ہے. مال کا زیادہ ہونا مال کی برکت نہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہو لیکن وہ برکت نہیں ہے مال میں. مال کی برکت کیا ہوتی ہے؟ یعنی مال کا مبارک ہونا. آپ کے پاس 10 روپیہ ہو لیکن یہ 10 روپیہ اس راستے میں خرچ ہو جس کا حکم خدا نے دیا ہے، جو معصیت پروردگار عالم نہ ہو، تو یہ 10 روپیہ بابرکت ہے. وہ کروڑ روپیہ جو معصیت اور گناہ میں خرچ ہوتا ہو وہ غیر مبارک ہے. یہاں پہلا مرحلہ تو آپ یہ نہیں کہیں کہ آج تو پیسے کی فراوانی ہے. نہیں، پیسے کی برکت. یہ پیسہ آپ کا خرچ کہاں ہو رہا ہے یہ بہت اہم ہے. پیغمبر فرماتے ہیں پہلا کام جو خدا کرے گا، چونکہ برکت مال خدا کی جانب سے، خدا مال کو مبارک. پہلا کام یہ ہے کہ تمہارے اموال سے برکت کو ختم کر دے گا. دوسرا کام وثانی صلت اللہ علیہم سلطانا جائرہ، اور اللہ ایک حاکم ظالم کو ان لوگوں پر مسلط کر دے گا. اور تیسری اور بہت اہم چیز جو آخر الزمان میں غور کرنے کا مقام ہے، والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان. یہ لوگ جب اس دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ہمراہ نہیں ہوں گے. اب غور فرمائیے، خدا کی قسم یہ وہ اہم، میں شاید عرض کروں کہ ان 2 چیزوں سے زیادہ سخت مرحلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے بے دین جائے. دیکھیں واقعاً عاقبت بخیری. آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہر نبی کی دعا پروردگار عالم سے یہ رہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو عاقبت بخیر جائیں. ہر مومن کے اندر اس چیز کی نسبت فکر ہونا چاہیے کہ میں یوں اس دنیا سے نہ جاؤں. چونکہ کبھی کبھار انسان ابتدا تو اچھی کرتا ہے راہ راست پہ، لیکن آخر تک بہک جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اگر دعاؤں کے باب میں آپ آئیے نا تو کئی انبیاء کی دعا قرآن نقل کرتا ہے جن کی دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو مسلم جائیں، اس دنیا سے جائیں تو خدا کے سامنے تسلیم جائیں. وہ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 جہاں قرآن کہتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے میرے اللہ ہم پر صبر کی بارش نازل فرماؤ، جب اس دنیا سے جائیں تو حالت تسلیم میں جائیں. یہ حتیٰ ایک بہت اہم مثال دوں، چونکہ جناب یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا سیریل بچوں نے بھی دیکھا، نوجوانوں میں نے بھی دیکھا. تو جناب یوسف کی شخصیت آج الحمدللہ لوگوں کے نزدیک ہے. میں عرض کروں جناب یوسف کو اللہ نے کتنے مرتبے سے نوازا تھا. خود نبوت سے عظیم مرتبہ کیا ہوگا، اتنے اہم مقامات سے اللہ نے نوازا. لیکن خود جناب یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قرآن میں جا کر دیکھیے. قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں کہتا ہے رب قد آتیتنی من الملک. اے میرے اللہ، دیکھیں پہلے جناب یوسف ان نعمتوں کو گنوا رہے ہیں جو پروردگار عالم نے دیا کہ میرے اللہ بادشاہت تو نے دیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، یہ جو تعبیر خواب کا علم ہے وہ بھی تو نے مجھے عطا کیا. تو آسمان و زمین کا خالق ہے. انت ولی، اور تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اتنا سب کچھ کہنے کے بعد جو دعا ہے جناب یوسف کی کیا ہے، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، کہ مجھے
اپنی فرما برداری میں اٹھانا ہے. جب میں اس دنیا سے جاؤں تو تیری معصیت میں نہ جاؤں, جی یعنی دین کے ہمراہ جاؤں. پس اگر آپ غور فرمائیے نا, پیغمبر فرماتے ہیں آخر الزمان کی سختیوں میں کیا سختی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو کیسے جانے والا ہے, وہ ایسے جائے گا بلا ایمان. لہٰذا ان روایات کو اگر غور کیا جائے تو سخت مرحلہ ہے آخر الزمان کا, جو روایات میں کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے. میں نے بڑے اختصار سے چند روایات آپ کی خدمت میں بیان کیے.